السلام علیکم گلی راج مراگش وشی صوبگو من کائنات فقیر محمد ایک بری پدش مند مساڑیاں وشت کرا گلی راج ایک نو کے روز شک نو کے صوبے تہا سنجر پیش رب العالمین لک منت گریں کہ مار شمار ایک نو کے روز شک نو کے صوبے داتا انچو کہ ماں قدرت ندارنگا چاری قدرت نظام چاری کہ مار چمشانگ نے تمہارا ظاہر قید کہ مک روچ در کے شب تہاری اگار کنتی اور مار شمارا میں سے کیندن کہ میں ہر واری پوچھتا ایک وشی ہستن کلی راج انچ کشمہ سرپا دیتا ہم اکروچ ہم سومتی مراگش بندات کنیں جتا جتا پیڑا چے ہم گرنچے مہمانا نہ دعوت دیں ہمیں جو دو کوشش تا کہ مراکش جوان پہ گزی ایک جوان سرپا دی مارشمہ تک سر بھی مروچی مراگش حوالہ گب بھی تو ایک امپورٹنٹ سرحال چا مروچی ایر کو تگی چونا ہائش حوالہ ہا کیسے پیشا ہم مراگش کو تگی وہ پدا بار بار مراگش کنگے یا ای سرحال ایر کنگے سبب ہم ہمیشن کہ میں توار چا جستی حکومت والا تک سر بھی او پدا آ چیزیں گام بزورت اسپیشلی میں نودر برانی ہاترہ بلوچستان نودر برانی ہاترہ کیا آن لائن کلاسز آنی چکا بعض تکلیفیں آماچن تو مروچی گپترانے ردا چمتی مہمانے ہمرداری یا دیما بری میں گما موسم لاگو ساڑی واجہ وشت کرتی مراجتا کیت کا باہر ضرورتا اور منتواری کے ہمارا بہت داتا مروچی کا پترانے رت چاہی آن لائن کلاسز حوالہ بھی شما ہمارا کال کت کریں شما گوشت کت کریں کہ چی گام چسکت کریں پرچا کہ یہ مسئلہ وہ ہستن کہ ادھا انٹرنیٹ ایشو اگا ماں ازلہ چھ بیچارے مسئلہ ہستن کمیونیکیشن اتا کہ ادھا مشکل ایک دومیوں کو کمیونیکیٹ کرنے کے ہاتھ رہے کا پرابلم کیسے فیس کرنے کا کپی نہ کہ آن لائن کلاسز ایک الگ ہی جتائیں گا پہ ایویں اگر میں بگوشا حکومت فوری طور پر گام چسپ بھی بیکا پدا ادھر ٹاورز لگائے نا کہ ایک مزنی مطلب پروسیس اچھی گزر کپی سال و انچوشیا اسٹوڈنٹ آنی ضائع بیت پہ انی فوری طور پر چھ ماہ کت کنے اور چھ مارا کنگ لوٹی آج ما سجیشن دات کت کنے مارا کال کت کنے تھا لوگ مہمانے نے مگا مراگشہ دیما بری السلام علیکم کیسے ہیں آپ محسن؟ اللہ کے کرم ہے ٹھیک آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ویسے میں محسن ترسی نے گیا تھا مگو محسن تو بلوچی زانے سرپت بے بائدن تو بلوچی بیکن ہے اور ماتی کو مراگش تا بلوچی کنا ولنی محسن پریشان بیت کہ میں یرا اردو تا حجس تو اصل میں محسن تو جوڑے وش الحمدللہ مجوڑے وشش مجوڑے تھے الحمدللہ چچو وش بلوچی کنا گئے بڑی چی مسئلہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً ویورز جو ہیں ہمارے وہ ڈیبیٹرز ہیں اور کراچی میں رہنے والے لوگ بھی ہیں تو ان کو جو ہے نا سمجھنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم ہماری بات ان تک پہنچے اور وہ سمجھ سکے کیونکہ ہم اپنے پیج پہ دیتے ہیں یا آپ کا پیج ہم اپنے اسٹیٹس وغیرہ میں لگا لیتے ہیں تو وہ اوپن کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے دیکھ لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ جاتے ان کو صحیح ہے نہیں انو مانچو کرے کہ مانا چیگو شٹ یہ تو کا اردو کہا کیسے ٹرانسلیشن میں سب ٹائٹل بیکن ہے نہیں یا انگلیش تا سب ٹائٹل بیکن ہے ہاں آپ کر لیں پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ پھر بلوچی میں بات ویسے سمجھے گا درست سمجھے گے بلے ابرا کیسے اردو تا کرتے پارل شرک اپی کے بائدن کے میں توار سجنہ تک سر بھی پڑھ سکے اہم امپورٹنٹ کیسے ٹاپک کے اور بعض ضروری ایشی سرابر کنک پہ کہ میں اسٹوڈنٹ آنی پورے سال رہو گئے اور پدا بعض مشکلیں آما چند اور آئینی گما ہما کے بڑا سلوک کنک بتا اہم قابل مذمت ہے تو میرا میں محسن یہ والے اچھی گوشی جی محسن کیا کہیں گے آپ آن لائن کلاسز کے حوالے سے؟ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو دل کی عطا گہری ہیں ان سے سلام پیش کروں گا میرا سلام قبول کیجیے السلام علیکم. اس کے بعد میں وش نیوز جو اسٹوڈیو ہے جو سرزمین بلوچستان کا ایک اہم ستون ہے جو قسم قسم کے ہر ایک گلی سے ہر ایک شہر سے ٹیلنٹ چن کے یہاں لے آتا ہے ان کو پروموٹ کرتا ہے ان کو پالش کرتا ہے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے وش نیوز کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے بات کی آن لائن کلاسز کی تو ظاہر سی بات ہے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے آن لائن کلاسز کی ہر جگہ نیٹ پہ باہر پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. میں بھی اس آن لائن کلاسز کا زدہ ہوا ایک طالب علم ہوں کیونکہ جامعات ایسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمارے سیمسٹرز اینڈ ہو جائے تاکہ ہم پیچھے نہیں رہیں. کئی قسم کی ان کے مفادات ہیں ہو سکتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں آج اپنے تمام ناظرین ویورز کو بتاتا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ یونیورسٹی جو کہ سرکاری یونیورسٹی ہوتا ہے اس میں کوئی امیر زیادہ نہیں آتا ہے کیونکہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں یا کہ نچلے طبقے کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا کہ مڈل کلاس کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تو مڈل کلاس کی بھی آئی تھنک 20% ہوگا 100 سے باقی 80% نچلے طبقے سے ہوتے ہیں. تو نچلا طبقہ آپ کو پتہ ہے گلگت سے آئے ہوئے ہوتے ہیں بلوچستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں
کے پی کے مختلف شہروں سے آئے ہوتے ہیں, انٹیریئر سندھ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو سارے آ کے یہاں پہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں. وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں. جب وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے گورنمنٹ یونیورسٹی میں آتے ہیں, ابھی آپ کا بھی حق بنتا ہے نا. آپ ان ہزاروں طالب علموں کو چھوڑ کے ان 100-200 طالب علموں کی وجہ سے ان کی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہو. آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہو. میں آپ بخوبی جانتی ہیں, آپ کی بھی تعلق بلوچستان سے ہے, وہاں آپ مجھے بتائیں کہاں ہے نیٹ, انٹرنیٹ 2G نہیں چل رہا ہے, بمشکل 2G ہم چلا رہے ہیں. وہاں آپ کے کراچی یونیورسٹی کے, فیڈرل یونیورسٹی کے, باقی یونیورسٹیز کے جو طالبات ہیں یا طالب علم ہیں, وہ کہاں سے آپ کا نیٹ ایکسیس کر کے آپ کی کلاسز لیں گی؟ کوئی ان کے پاس آلات ہی نہیں ہے. ہاں آپ ان کو آلات دے سکتے ہیں, آپ کا جامعہ اتنا افورڈ کر سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ لے لیں آن لائن کلاسز. لیکن جب آپ کے پاس ان کو آن لائن کلاسز لینے کے آلات دینے کی جو ہے نا سسٹمز موجود نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے ان سے لیتے ہیں؟ آپ ان کی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہو, آپ ان کے مستقبل پہ ایک تاریک گامزن اندھیری رات میں آپ ان کو پھینک رہے ہو. یا سیدھی سی بات یہ ہے, آپ بتا دیں کہ غریب کا بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایبل نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے پیچھے ہٹتے ہیں, آپ ان کا سیمسٹر ضائع کر رہے ہو. میں خود بذات خود آن لائن کلاسز لینے کے ایبل ہوں الحمدللہ. میں شہر میں رہ رہا ہوں, آن لائن کلاسز آرام سے لے سکتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے, میرے بلوچستان کے پی کے, گلگت کے, انٹیریئر سندھ کے ہزاروں ایسے طالب علم ہیں جو رو رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آن لائن کلاسز لے لیں. انٹیریئر سندھ میں اگر نیٹ بھی ہے تو ان کے پاس آلات نہیں موجود. وہ بندہ دن میں 50 روپے کے یونیورسٹی آتا ہے کرایہ دے کے, وہ بندہ کہاں سے نیٹ پیکج کرے گا؟ محسن آپ کی بات درست ہے. ایون اگر میں کہتی ہوں اگر انٹرنیٹ پیکج آپ کروا بھی لیتے ہیں, آپ ڈیٹا پیکج کروا دیتے ہیں, لیکن ڈیٹا پیکج میں آپ کے اتنے وہ انٹرنیٹ اسٹرانگ نہیں ہے کہ آپ پراپر کلاس لے سکیں. میں خود پرسنلی اگر آن لائن کلاسز کے لیے کلاس روم میں پہلے بھی بتایا تھا, جب آپ انٹر ہوں آن لائن تو بہت سے اسٹوڈنٹس میوٹ کر کے ویڈیو میوٹ کر دیتے ہیں اور وائس میوٹ کر دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اسٹوڈنٹ سو رہا ہے, کیا کر رہا ہے, سن رہا ہے, نہیں سن رہا, اور جو آن ہے ان کے پیچھے گھر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اتنی ڈسٹربنس ہے کہ جو آپ کے ٹیچر لیکچر دے رہے ہیں وہ آپ کو خود سمجھ ہی نہیں آ رہا, آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ کیا. اور دوسری بات, انٹرنیٹ کے لیے آپ کو وہاں پہ اسٹرانگ جانا ہوا انٹرنیٹ چاہیے ہوگی. ویڈیو پراپر آپ کو نہیں نظر آ رہی ہوتی, آپ کو آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ہوتی آپ تک. تو جب ہمارے یہ حالات ہیں کراچی شہر میں رہتے ہوئے, ہم یہ سب فیس کر رہے ہیں, اور اگر آپ وائی فائی لگواتے ہیں تو گھر میں لائٹ ہو تو وائی فائی چلے, ٹھیک ہے, لائٹ کا ایشو. اور پھر اگر ڈیٹا آپ کرواتے ہیں, ڈیٹا پہ آپ پراپر کلاس نہیں لے پاتے ہیں. یہاں کے اسٹوڈنٹ جب اتنا فیس کر رہے ہیں تو آپ سوچیں بلوچستان میں تو انٹرنیٹ ہی اویلیبل نہیں ہے. گوادر, تربت, آپ کا پسنی, یہ خزدار سائڈ, کلات سائڈ, میرے کلاس فیلوز, میرے یونی فیلوز, میں ان کو جانتا ہوں, وہ مختلف بلوچستان کے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ابھی گاؤں میں ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی کراچی میں نہیں ہے, وہ کہاں سے لیں گے آن لائن کلاسز؟ میں بار بار یہی کہتے آ رہا ہوں کہ آپ ان 200 طالب علموں کی وجہ سے ان ہزاروں طالب علموں کی زندگی کو, مستقبل کو داؤ پہ مت لگائیں. کیونکہ ایک غریب باپ اپنے بچے کو شہر بھیجتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, وہ محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کسان بن جاتا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے, سوری ٹو کٹ یو محسن, لیکن آج کل کے حالات جو کرونا کی وجہ سے, وبا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کے روزگار پر ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے, المیہ بن گیا ہمارے لیے کہ ہم اگر جنہوں نے سیونگ کی, جو ڈیلی بیسس پر تھے, وہ کیا کر رہے ہیں اب, جو مزدوری پہ, آپ وہی بتا رہے ہیں کہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے تھے, لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب بند ہو چکا ہے, تو ان کا تو کاروبار ویسے ہی رک گیا ہے. بڑے بڑے بزنسز کو اتنا نقصان ہو رہا ہے, اور بہت سب تقریباً کرائسس میں. تو ایسے حالات میں وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پیکج بھی کروائیں؟ وہی میں بار بار یہی کہتے آ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, تھوڑا سوچ لیں. آپ ایک استاذ ہیں, استاذ کا کام ہوتا ہے اپنے روحانی بچے کو ہاتھ پہ پکڑ کے اس کو چلانا. آپ ایک مرتبہ دل سے اپنے پوچھ لیں کہ کیا آپ کا ضمیر آپ کو گوارا کرتا ہے کہ آپ ان غریب بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگاؤ گے؟ آپ کو پتہ ہے سیمسٹر مس ہو جانا کتنی بہت مشکل بات ہے. پھر اس کو کیچ کرنا ہم جیسوں کے لیے, جو کہ غریب بچے ان کے لیے, اس کو واپس کیچ کرنا بہت انتہائی زیادہ مشقت زدہ ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں.
سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. اپنے ہی لوگ ہیں, اپنے ہی وطن کے باسی ہے, اپنے ہی مٹی کے بسنے والے لوگ ہیں, اپنے ہی بندوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. ہم غیروں سے گلہ کرتے ہیں, اپنے لوگوں سے اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اس کا 4th سیمسٹر چل رہا ہے, وہ 3.5 3.6 جی پی کے ساتھ آ رہا ہے, آپ جو ہے نا اس کا سیمسٹر اس آن لائن کلاسز کی وجہ سے ضائع کروا رہے ہو, کیونکہ وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات خراب ہیں, ان کے پاس آلات بھی نہیں ہیں انٹرنیٹ کے, تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ اس کا 4th سیمسٹر سمجھو کہ ضائع گیا. آپ مجھے بتائیں پھر ایسے بچے خودکشی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ظاہر ہے وہ ان کا مستقبل ہی خراب کرتے ہیں آپ. وہ بچپن سے لے کر اپنے 20 سال 21 سال 19 سال پڑھائی کو دیتے ہیں, تعلیم کو دیتے ہیں, حصول علم کے راہ میں گامزن ہوتے ہیں, لیکن عین موقع پہ آ کے آپ اس پہ وار کرتے ہو. آپ اس کے 4th 5 6 سیمسٹر اینڈ میں آ کے جو ہے نا اس کا آپ سیمسٹر ضائع کر, تو ظاہر سی بات ہے دل تو دکھے گا. پھر کوئی بھی انسان قدم اٹھا سکتا ہے. بالکل محسن, یہ بہت بڑا المیہ ہے اور اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. ایون احتجاجی جو ہے نا وہ دستے بھی تقریباً وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کنکلوڈ کیسے کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جائے, فوری طور پر کیا قدم اٹھایا جائے حکومت کی طرف سے, یونیورسٹیز کی طرف سے؟ کیا ایسا کچھ کیا جائے کہ اسٹوڈنٹس کو ریلیف بھی ملے اور ان کی اسٹڈیز بھی ڈسٹرب نہ ہو؟ میری اپنی سوچ ہے, اپنا نظریہ ہے کہ دیکھیں حالات اللہ پاک لے آتا ہے. بے شک, ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ہے. بالکل, کیونکہ آپ نے اس وقت کو برداشت کیا. بہت مشکل وقت ہے میرے ملک پہ, پورے دنیا میں یہ وبا پھیل گئی ہے. تو اس وبا کی وجہ سے, اس وبا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تھوڑا یہ سوچ لیں, یونیورسٹیز کو میں کہہ رہا ہوں, جامعات کو یہ کہہ رہا ہوں, مشترک ہے, تمام جامعات ہیں, پرائیویٹ ہیں ان میں یا کہ گورنمنٹ ہے, سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ سب بیٹھ کے یہ سوچ لیں کہ یہ اتنی بڑی مصیبت اللہ نے ہم پہ ڈالا ہے, تو ہم اس سے سبق سیکھ لیں نا. اگر ہم اسی طرح اپنے بچوں پہ ظلم کریں گے تو ہم اللہ کے اور عذاب میں اور قہر میں مبتلا ہوں گے. تو بس میں یہی ان سے, میری سوچ یہی کہتی ہے, میرا نظریہ یہی کہتا ہے کہ یہ تھوڑے ڈیلے کر دیں ان کو. 1 مہینہ ہوتا ہے, 2 مہینہ ہوتا ہے, 1.5 مہینے ہوتا ہے, 1.5 2 مہینے میں کچھ نہیں ہوتا ہے. دن ایسے گزرتے ہیں پتہ نہیں چل جاتا ہے. اللہ کرے یہ شاید ہفتے میں ختم ہو جائے, 10 دن میں ختم ہو جائے. اللہ سے ہماری دعا ہے 1 مہینے میں 2 مہینے میں ختم ہو جائے. پھر آپ اسٹارٹ کر لو باقاعدگی سے اپنے کلاسز. یہ 2 مہینے انسان سیلف اسٹڈیز بھی گھر پہ کر سکتا ہے. آپ نے نہیں جامعہ کی خاطر, اپنی انا کی خاطر. اچھا محسن, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن ایک سوال چونکہ میں بھی کنفیوزڈ ہو رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلے کر دیں. یہاں پہ کچھ جیسے کچھ طالبات یا کچھ طلبہ ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو پروموشن بھی خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میرے لیے تو پرسنلی, کیونکہ میں اگر ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں کچھ بیٹر کر سکتی ہوں اٹیمپٹ ایگزامس میں, تو میں یہ چاہوں گی کہ مجھے پروموٹ نہ کیا جائے. کیونکہ جو میری محنت ہوگی, میرے اپنی محنت کے بہاف پر جو میں آگے جاؤں گی وہ الگ ہے. پاسنگ مارکس کے ساتھ پاس ہونا میرا ایک وہ پرپز نہیں ہے. تو اگر پروموشن خود ایک بڑا المیہ ہے اور ڈیلے کرنے پر بھی وقت ضائع ہو رہا ہے, اور وہ سیمسٹر آپ کا جو ہے نا وہ آگے موو کر رہا ہے, مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ فی الحال سیمسٹر کو وہیں روک کر کچھ مہینے ویٹ کر کے پھر دوبارہ اسی سیمسٹر کو سٹارٹ کیا جائے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس سے سب کو فائدہ ہوئے گا. اچھا, اگر آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, تو اگر ابھی آپ کا آن لائن کلاسز لیتے ہوئے تقریباً آپ کی اگر کلاس میں 118 طالب علم ہیں, میرا نہیں خیال کہ 118 میں سے 20 بھی آپ کا آن لائن کلاسز لے سکیں. اگر آپ کا آن لائن کلاسز 20 نہیں لے سکتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ 98 یا کہ 100 طالب علم ہیں, ان کا تو مطلب آپ سیمسٹر ضائع کر رہے ہو. تو اس سے اچھا کیوں نہیں ہے کہ آپ ان 100 کو بھی ساتھ لے لو, تھوڑا سا انتظار کرو. کوئی شوق سے تو آن لائن کلاسز, میرے پاس اگر آلات ہوں گے, میں کیوں اپنا آن لائن کلاس ضائع کروں گا؟ میں تھوڑی نہ چاہوں گا کہ میرا سیمسٹر ضائع ہو جائے. کوئی طالب علم کون چاہے گا کہ میرا سیمسٹر ضائع ہو جائے؟ یہ ہے, اگر میں سوچوں کہ میرے پاس ہر فیسلٹی موجود ہے, مطلب گجرات اگر میں بیچاری میں کہہ رہا سجے فیسلٹیز موجود ہیں, انٹرنیٹ اویلیبل ہے, میں نے کہہ رہا فون موجود ہے, میں نے کہہ رہا لیپ ٹاپ موجود ہے, اور میں صرف اٹینڈ کریں گی کلاس. تو یہ تو کوئی اچھا رابی نہیں کہ میں نے یونیورسٹی بھی لوگ نہ کپ گئی, میں نے اسائنمنٹ آن لائن جمع کرنے پرچے کہ اگر میں دنیا
ہیں مطلب اصابہ چاہ رہے ہیں تو سجے دنیا یہ رول فالو کرنے گئے اور اب پیش اچھے کرنے گیا فقط لاک ڈاؤن نا یہ آئنا ایک دم پیش اچھے ہوتا کہ آن لائن کلاسز ہو رہا یا آن لائن انٹرویوز ہو رہا ہوتی بزنس آئنا آن لائن کو تگا تو شتو کا ایک شرابی نہیں بلکہ آسانی ہے آسراتی ہے بھلے آما شرطی کہ منی کہہ رہا تمام فیسلٹیز موجود پہ با منی کہہ رہا تمام چیز موجود پہ با منی موبائل فون منی کہہ رہا منی لیپ ٹاپ منی کہہ رہا پراپر انٹرنیٹ اور پراپر لائٹ سچنا سے مزنے ابر کہ پراپر لائٹ اگر منی کہہ رہا موجود بھی آؤ منی کہہ رہا استے لینے رہو گے منا کوئی ٹینشن نہیں سے تو اس سے وچتری چیز اسٹوڈنٹ واسطہ اچ نہیں میں ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے ویسے جنرل اسٹوڈنٹس آرام پسند ہوتے ہیں ان کو تو آرام ملے ریلیف ملے تو ان کو کیا اور چاہیے. آپ ایسا قدم اٹھائیں دیکھیں کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ قدم ملا سکتا ہے یا نہیں. اب وہ قدم نہیں اٹھائے کہ اگلا بندہ آپ کا قدم پہ نہیں پہنچ سکتا. مطلب بلوچستان کا معاملہ تو اتنا وہ میں بتاؤں کہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز لیں گے. اچھا میں وہی بات کر رہا ہوں. آپ چھوڑیں کراچی کو, آپ چھوڑیں لاہور کو, آپ چھوڑیں پشاور کو, آپ اپنے یونیورسٹیز پہ دیکھ لیں. ہمارا بلوچستان یونیورسٹی ہے اس کو کم از کم سوچنا چاہیے. وہاں تو سارے طالب علم آئی تھنک بلوچستان کے ہی ہیں. صرف کوئٹہ شہر کے لے سکیں گے آن لائن کلاسز, وہ بھی بمشکل. میرے اپنے فرینڈز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے اور بہت ان کو تکلیف ہو رہی ہے, مطلب وہ بہت مشکل فیس کر رہے ہیں. ابھی وہ کوئٹہ شہر ہے, کیپٹل شہر ہے بلوچستان کا, وہ بمشکل وہاں کے رہنے والے اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں. تو آپ کے گوادر, تربت, پسنی, خاران, کلات, خزدار یہاں کے طالب علم کیسے لے سکتے ہیں؟ چلو غیر مطلب آپ کراچی دوسرا شہر ہے, بلوچستان سے دوسرے صوبے میں آتا ہے, سندھ میں, آپ اس کو چھوڑ دیں, وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. آپ خود اپنی زمین اپنے ہی بچوں پہ یہ تلوار مت اٹھاؤ نا کہ یہ آپ آن لائن کلاسز کی زد میں ان کو کر کے ان کی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہو. ایسا تو مت کریں. پھر ہم روڈ پہ نکلیں گے, ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت پروٹیسٹ کریں گے, ہم بولیں گے بھئی ہمارا حق ہے ہماری کلاسز کو آن لائن نہیں کیا جائے, ڈیلے کر دے 1 مہینہ. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈگری کو ہم منسوخ کریں گے. پھر وہی انصاف کو الٹے ترازو میں تولا جاتا ہے. ہم اور کچھ نہیں چاہتے, ہم اور کچھ نہیں چاہتے. طالب علم کیا چاہتا ہے؟ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوئی طالب علم اس زمین کا یہ کبھی نہیں چاہے گا, قطعاً نہیں چاہے گا کہ میں آن لائن کلاسز نہیں لے لوں, میرا سیمسٹر ضائع ہو جائے. کوئی بچہ نہیں چاہے گا. مجبوراً وقت کے تقاضے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. میرے پاس اگرچہ گاڑی نہیں ہے, میں ضد کر رہا ہوں کہ میرے کو گاڑی میں ہی جانا ہے. میرے پاس بائک ہے تو کہاں سے لے آؤں گا گاڑی؟ میں ضد کر رہا ہوں موٹر سائیکل پہ جانا ہے, میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں, میں کیسے لے سکتا ہوں؟ میں برداشت کروں گا, وقت کے حالات کے تقاضے کو سمجھ کے خود کو سمجھا دوں گا نا. حتیٰ کہ جامعات کے پروفیسرز بھی ان طالب علموں کے پروٹیسٹ میں شرکت کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, ظلم ہے یہ. کیونکہ جن کا ضمیر زندہ ہے, جو باشعور ہے, جو باضمیر ہے, وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے. کوئی اپنی انا میں لگا ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن انا پرستی کی یہاں تو بات ہی نہیں ہے نا. مطلب بات کلیئر سی ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس نہیں افورڈ کر سکتے, آپ کو پتہ ہے وہاں انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہی نہیں ہے. ایون بہت سے ایریاز میں تو ریسٹرکٹ ہے, بھئی وہاں پہ منع کر دیا گیا ہے. انٹرنیٹ پہلے تھا اور اب وہاں پہ بند کر دیا گیا, بینڈ کر دیا گیا. تو جب ایسے حالات ہوں تو کس طرح وہ اسٹوڈنٹ آپ کے آن لائن کلاسز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود سوچنا چاہیے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کریں, کچھ تو آپ کنکلوژن کریں, آپ کچھ تو ایک حل نکالیں. نکل جائے گا. میں اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہا ہوں. میں ادنا سا عاجز سا بندہ. حکومت کی طرف سے ایزیسٹ وے ان کو پروموشن لگتی ہے کہ پروموٹ کر کوئی ایسی چیز جو کہ آپ, میں کہہ رہا ہوں نا کہ 20% طالب علموں کی وجہ سے وہ. تو مثلا آپ کیا سمجھتے ہیں پروموشن اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بیسٹ وے ہوگا کہ ان کو ایک سیمسٹر آگے پروموٹ کر دیا جائے؟ میں نہیں ہوں. اگر آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, بضد ہیں, تو اس کی بنسبت آن لائن کلاس کی بنسبت پروموشن بہتر ہے آن لائن, کیونکہ وہ ناممکن ہے, ممکن ہی نہیں ہے, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے آن لائن کلاس. ویسے اگر کلاسز چل رہے ہیں, لاک ڈاؤن ختم ہو جاتا ہے, وبا یہ ختم ہو جاتی ہے, تو پھر آپ پروموشن کا سوچ رہے ہیں, پھر یہ غلط ہے. پھر پڑھے لکھے طالب علم, جو محنت کرنے والا طالب علم ہے یا طالبہ ہے, اس کی جو ہے نا
اس کے زندگی کو, اس کی جو محنت کو آپ داؤ پہ لگاتے ہو, اس کی جیسے عام بچہ ہوتا ہے اس کی جگہ زیادہ مارکس لیتا ہے غلطی سے یہ, تو پھر اس کا دل دکھے گا, وہ ظاہر سی بات ہے. ہاں اگر ایسا موقع آ جاتا ہے, لاک ڈاؤن ختم ہو جاتا ہے, تو پھر پروموشنز کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہاں اگر آن لائن کلاسز کے ساتھ آپ بضد ہو تو پھر اس سے اچھا ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ پروموشن کر دیں, کیونکہ وہ اس میں کوئی گیٹ نہیں ہے, وہ جو دیوار ہے نا وہ بند ہے, اس میں جانے کا باہر کوئی رستہ ہی نہیں ہے. آپ کیسے جا سکیں گے؟ آپ کو ایک غار میں بند کر دیے, آپ کے پاس رستہ ہی نہیں ہے, آپ ادھر ہی چپ بیٹھیں گے. اس والے مسئلے میں تھوڑا بہت آپ کے پاس رستہ ہے نکلنے کا, کوئی نہ کوئی گلی نکل جاتی ہے. ایگزیکٹلی, پروموشن از ناٹ دا وے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے اونلی وے پروموشن ہی ہے کہ بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے دوسرے سیمسٹر میں, تاکہ وہ کم از کم ایزی فیل کریں کہ ہاں ان کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے, لیکن ان کا سیمسٹر ضائع نہیں گیا, ان کا وقت ضائع نہیں گیا. اور بات آتی کہ پروٹیسٹ نہ کرنے کی, بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے, تو اگر وہ نہ کریں تو کیا کریں؟ اگر میں کسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نہیں افورڈ کر سکتی, میں خود پہ اپنے یہ حالات ذرا امیجن کروں کہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نہیں اٹینڈ کر پا رہی کلاسز, اور کلاسز ہو رہی ہیں, تو ظاہر ہے میں تو ایبسنٹ شو ہو رہی ہوں, میری تو پرسنٹیج پہ اثر پڑ رہا ہے کہ میری اٹینڈنس کا ایشو آئے گا وہاں پہ, پیپر میں مجھے بیٹھنے نہیں دیں گے, اور ظاہر ہے پورا سیمسٹر میرا ضائع ہو جائے گا. میں آواز نہیں اٹھاؤں گی تو کیا کروں گی؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی میں آواز اٹھاؤں گی. پاکستان, آئین پاکستان اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اپنے حق کے لیے. آزادی اظہار رائے خیال ہمارا حق ہے. اگر ہمارے ساتھ ہم دیکھیں, کوئی بھی باشعور ملک ہے, کوئی بھی پڑھا لکھا ملک ہے, ترقی یافتہ ملک ہے, حتیٰ کہ ادھر بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ روڈوں پہ نکل کے پروٹیسٹ کرتے ہیں, اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں. یہ تو ہمارا آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے حق کے لیے لڑیں, آواز بلند کریں. طالب علم کی آواز کو بلند کرنا, میرا خیال ہے اگر وہ حق پر ہو تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ احتجاج کیا جائے. ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے؟ ہم احتجاج نہیں کریں, ہمارے پاس کیا ایسے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس کون سی ایسی طاقت ہے, کیا پاور ہے کہ ہم ان پروفیسرز کو, ان وائس چانسلرز کو, ان ادارے کے ہیڈز تک پہنچے, ان کو بتائیں اور وہ ہماری بات مان لے. حتیٰ کہ روڈیں بند کرنے کے باوجود, پروٹیسٹ, پریس کانفرنس, ہر چیز کے باوجود, حکم پہل کے باوجود بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوتا ہے, تو پھر ہم آرام سے بیٹھ کے ایک میسج سے, ایک تحریر سے کیا کر سکیں گے؟ بالکل محسن, آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی. ایون اس حوالے سے بات بھی کریں گے کہ آفٹر پروٹیسٹ کیا آیا, کوئی اثر پڑا, کیا یونیورسٹیز نے کوئی ایکشن لیا یا حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا, اس حوالے سے بات کریں گے. ادامہ کسانے اشتنی مگر اوے گلی راج پدا کائیں ساڑی بیں, اور امپورٹنٹ ایشو ہے دیما کنٹینیو کریں. شما ہم امرداری کت کریں تا کال گوما میں گوما بھی پہ.